خدمت کی ہے. آپ کے پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی, اتفاق یہ ہوا کہ اس کا بچہ کھو گیا. تو آج بھی طریقہ یہی کہ جو بچہ کھو جائے, بیمار ہو جائے, تو عورتیں بزرگوں کے پاس آتی ہیں. وہ بیچاری روتی دھوتی حضرت زکریا ملتانی کے پاس آئی اور کہا حضرت میرا بچہ کھو گیا ہے, آپ دعا فرما دیں. کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں, تمہارا بچہ مل جائے. جب وہ گئی تو اس نے دل میں یہ سوچ لیا کہ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی اور میرا بچہ مل گیا تو میں اپنے ہاتھ سے حلوہ پکا کے لاؤں گی اور ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی. سوچ لیا اس نے, منت مان لی, نظر مان لی. اب غیر مسلم تھی, کس طرح مان لی اس نے. خیر وہ کچھ اللہ کا ایسا کرنا ہوا, ان کی دعا قبول ہوئی, بچہ مل گیا. بچہ جب ملا تو اس نے اپنی منت اور نظر کے مطابق حلوہ پکایا. حلوہ پکا کر وہ آپ کو کھلانے کے لیے لائی. جب وہ حلوہ پکا کر اپنے ہاتھ سے کھلانے کے لیے لائی تو مسئلہ یہ بن گیا کہ اس دن آپ کا روزہ تھا. اس کی منت کہ میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی, آپ کا روزہ. اس نے فرمایا بڑھیا کیوں آئی ہو؟ کہا حضرت میری یہ خواہش تھی, میرا دل تھا, آپ نے دعا فرمائی, میرا بچہ مل گیا, میں اپنے ہاتھ سے آپ کو حلوہ کھلانے کے لیے لائی ہوں. آپ نے کہا میرا تو روزہ ہے اور ہمارے یہاں روزے میں کچھ نہیں کھایا جاتا. کچھ دیر آپ نے چند لمحات سوچا, پھر فرمایا کہ بڑھیا لاؤ حلوہ کھلا دو. اس نے کھلایا, خوش خوش چلی گئی, میں نے منت پوری کر لی اپنی. جب وہ بڑھیا چلی گئی تو مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا تو روزہ تھا, وہ روزہ توڑ دیا آپ نے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ نفلی روزہ تھا, یہ روزہ فرض نہیں تھا رمضان کا, نفلی روزہ تھا. مجھے پتا ہے کہ اگر ایک نفلی روزہ توڑ دیا جائے تو اس کے کفارے میں ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے. میں جانتا ہوں کہ اگر روزہ ٹوٹ جائے تو اس کے کفارے میں کیا کرنا پڑتا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اگر ایک انسان کا دل ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے. میں روزہ توڑ کے اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں, لیکن ایک انسان کا دل توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرنا میری بس کی بات نہیں. یہ انسانی بھائی چارہ ہے, یہ اسلامی بھائی چارے کی بات ابھی نہیں کر رہے ہم انسانی بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ بن گیا, دراصل پرابلم یہ ہو گئی ہماری کہ آج جو بھی لوگ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں نے غلطی کہاں کی؟ انہوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کو پڑھا نہیں, مسلمانوں کو دیکھا ہے, اور مسلمانوں کو بھی اس زمانے کے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو آج کے ہم مسلمان ہیں, ان کو دیکھا ہے, اور ان کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کے بارے میں اور رسول اسلام کے بارے میں اور اسلام کی کتاب قرآن کے بارے میں اپنا ذہن بنا لیا. انہوں نے حضور کی سیرت تو ایک طرف رکھی ہے, وہ تو بہت عظیم سیرت ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضور کے صحبت یافتہ صحابہ وہ بھی بہت عظیم جماعت ہے. ارے اللہ کے بندوں, صحابہ اور تابعین تو بہت بڑی چیز ہے. اگر ان اللہ کے نیک بندوں بزرگان دین کی زندگی دیکھ لی ہوتی تو اسلام کے بارے میں کوئی یہ کہنے والا نہیں ملتا کہ اسلام تشدد اور اسلام آتنکواد اور اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. آپ خانقاہوں میں آ کے تو دیکھو, اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے, آج بھی یہ لوگ دنیا سے چلے گئے, پردہ فرما لیا, اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ چاہے خواجہ اجمیری کی درگاہ ہو, ان کی بارگاہ ہو, چاہے محبوب الہی کی بارگاہ ہو, آج بھی ان کے دروازوں پہ آنے کے لیے کوئی چوکیدار نہیں ہوتا کہ مسلمان آئے تو اندر کر دینا, ہندو آئے تو بھگا دینا. وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو, جو بھی انسان اپنے دکھے ہوئے دل کے ساتھ ان کی بارگاہوں میں آنا چاہتا ہے, اس کے لیے ان بزرگوں کا دروازہ اس وقت بھی کھلا ہوا تھا جب یہ زمین کے اوپر تھے, اور آج بھی کھلا ہوا ہے جب یہ زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں. کتنا بڑا ثبوت ہے. تو چونکہ ہماری پرابلم یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے ہماری زندگی آج دیکھی, ہمارے عمل کو دیکھا, ہمارے بیہیویئر کو دیکھا, اور ہمیں دیکھ کر یہ ریڈیکل اسلام ہے, یہ لبرل اسلام ہے. میں ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے اس لفظ سے اختلاف ہے. ابھی ایک میں کہیں علاج کے لیے گیا کسی ڈاکٹر کے پاس, سلیم صاحب نہیں تھے, کوئی اور تھا, وہ غیر مسلم تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. جب بات شروع ہوئی تو میں نے کہا میں نے ایجپٹ میں پڑھا ہے, مصر میں. تو کہ یہ بتائیے کہ وہاں پر اسلام کون سا والا اپلائی کیا جاتا ہے, ریڈیکل اسلام یا لبرل اسلام؟
میں نے کہا مجھے اس لفظی اختلاف ہے آپ کے. اسلام ریڈیکل یا لبرل نہیں ہے، مسلم ریڈیکل ہوتا ہے. جو آج کا مسلم اس کو آپ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لبرل مسلم ہے یا ریڈیکل مسلم ہے. اسلام تو صرف اسلام ہے. اور یہ پیغام آپ بھی لے جائیے کہ اسلام صرف اسلام ہے، اور اسلام وہ ہے جو ہمیں حضور کی زندگی میں نظر آتا ہے. اسلام وہ ہے جو ہمیں صحابہ کی حیات میں نظر آتا ہے. اسلام وہ ہے جو ہمیں تابعین کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور اسلام وہ ہے جو ہمیں اولیاء اللہ کی زندگی میں نظر آتا ہے. اسلام وہ نہیں ہے جو ہمیں بندوق ہاتھ میں لیے ہوئے داڑھی والے مجاہد کی نظر میں آتا ہے. وہ اسلام نہیں. اسلام کو سمجھنا ہے تو آج کے ان وحشیوں سے مت سمجھو. اسلام کے تصور بھائی چارے کو سمجھنا ہے تو محبوب الہی کے بارگاہ میں آؤ اور اس گڑیا کے ساتھ کھڑے ہو کر سمجھو کہ اسلام کا بھائی چارہ کیا ہے اور اسلام کا تصور کانسیپٹ آف بردرہڈ کیا ہے. وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے